السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک کافی عرصے بعد دوبارہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم اس پہ کام نہیں کر سکے، حالانکہ یہ بہت ضروری تھا۔ بہرحال ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں بگ کیچر BCU کمپین کے حوالے سے۔ BCU کمپین ایکٹیویٹیز کو کہیں گے، کمپین نہیں کریں گے۔ ایکٹیویٹی یہ WHO، گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ اس ایکٹیویٹی میں تمام ایسے بچے جن کو کسی بھی وجہ سے 2019 سے لے کے اب تک کسی وجہ سے بھی کوئی بھی ویکسینیشن ان کی ڈوز رہ گئی ہے، تو ان کی تمام جو اس طرح کی مس ڈوزز ہیں اس کمپین میں وہ کور کی جائیں گی۔ اس حوالے سے WHO نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ لیا ہے، جس میں تمام ایسے بچوں کی ویکسینیشن کا انتظام ہوگا۔ یہ باقاعدہ ایک کمپین نہیں ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے کوئی ایڈیشنل سپروائزرز نہیں ہوں گے، جس طرح عام کمپینیں ہوئی ہیں ہمارے پاس، یا پولیو کمپین ہوتی ہے، MR کمپین ہوئی، TC بھی ہوئی جس میں UC لیول کے بھی سپروائزر ہوتے تھے۔ تو اس میں ایسا کوئی نہیں ہے، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں ایک ویکسینیٹر ہوگا، اس کے ساتھ 2 سوشل موبلائزر ہوں گے اور ایک اسسٹنٹ ہوگا۔ یہ سارے مل کر ان تمام بچوں کو پہلے رجسٹر کریں گے اور پھر ان کی ویکسینیشن کا انتظام کریں گے۔ تو اس حوالے سے کچھ کام ہیں اسکلڈ امیونائزیشن سٹاف کے کرنے والے، اور کچھ ہیں سوشل موبلائزرز کے، اور ہیں کچھ اسسٹنٹ کے۔ میں باری باری ان تمام کاموں کے حوالے سے آپ کو بریف کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ جو ہماری یہ بگ کیچر ایکٹیویٹی ہے جس کی اتنی زیادہ جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کامیاب ہو، تو ہمارے لیے اس میں کافی رہنمائی ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے کافی سارے سوالات کے جواب بھی آ جائیں گے، اور آپ کی جو ٹیمز ہیں فیلڈ میں، تمام جو اسکل بھائی ہیں یا بہنیں ہیں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے اس میں بہتری ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے، لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہوگی کہ ہمارا جو چینل ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیشیل، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں، تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اس طرح کی مفید جو معلوماتی ویڈیوز ہیں ان کو بناتے ہیں۔ بگ کیچر کے لیے تمام بچوں کی رجسٹریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم پرماننٹ جو رجسٹر، مستقل رجسٹر جو ویکسینیٹرز کے ہیں 2019 سے لے کے اب تک کے، ان تمام رجسٹر سے تمام ڈیفالٹر بچوں کا ڈیٹا لیں گے۔ اگر کوئی اس حوالے سے رجسٹر کی کمی یا زیادتی ہے تو آپ متعلقہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کے پاس بھی ایک ڈیلی ڈائری ہوتی ہے جس میں تمام جو بچے ہوتے ہیں متعلقہ یونین کونسل کا، اس کے اوپر ان کا وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ آپ اس کی مدد سے بھی یہ تمام ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اس طرح کا تمام ڈیٹا اکٹھا ہو جائے تو آپ کو جو ایک بک فراہم کی گئی ہے اس ایکٹیویٹی کے لیے، بگ کیچر ایکٹیویٹی کے لیے، اس کے اوپر اپنا ریڈ ٹریک مائکرو پلان کی مدد اور یہ تمام جو ڈیفالٹر بچوں کا آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا اس کو بنائیں گے۔ اس میں ایک اضافی جو خوبصورتی والی بات ہے، میں جو اس کو خوبصورتی والی بات ہی کہوں گا، کیونکہ یہ ویکسینیٹر نے اپنے ہاتھ سے بنانا ہے۔ جب ویکسینیٹر اس کو اپنے ہاتھ سے بنائے گا تو اسے اپنی یونین کونسل، اپنے ٹارگٹ اور ایلیجیبل بچوں اور اپنے HR اور اپنے لاجسٹک اور جو اس کے پاس تمام چیزیں ہیں ان کا ایک بخوبی اندازہ ہوگا۔ تو تمام جو ویکسینیٹر صاحبان ہیں انہوں نے اس کو ہاتھ سے بنانا ہے۔ اس کے مقصد کے لیے تمام لسٹیں ان کے پاس آلریڈی ہوں گی، ڈیٹا موجود ہونا چاہیے، اور ریڈ ریک مائکرو پلان کی کاپی بھی ہونی چاہیے جس کی مدد سے یہ سارا پلان بنے گا۔ جب یہ سارا پلان بن جائے گا تو اس میں تمام جو چیزیں ہیں موجود ہونی چاہیے، تمام جو صفحے ہیں وہ فل ہونے چاہیے، اور کسی کالم کو بھی آپ نے بلینک نہیں چھوڑنا، تاکہ کمپین کے ایکٹیویٹی کے دوران آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ یا کیلکولیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جب یہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کی مکمل ہو جائیں گی مائکرو پلان بنانے کے لیے BCU کا، تو پھر اس کے بعد آپ اس کو اپنے تحصیل لیول پہ آپ کے جو متعلقہ آفیسران ہیں وہ آپ کو بلائیں گے، تاکہ اس کی ڈیسک اور فیلڈ ویلیڈیشن ہو سکے۔ ڈیسک ریویو 100% ہونا چاہیے، یعنی تمام صفحات کو دیکھنا پڑتال کرنا چاہیے فارمیٹ کے مطابق، اور 30% اس کی فیلڈ ویلیڈیشن کم از کم کرنی چاہیے۔ 20% ریکمینڈیڈ ہے، لیکن 10% آپ مزید اضافہ کر لیں، اس سے آپ کو اپنے ڈسٹر کا، اپنے UC کے پلان کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے۔ یہ تمام جب مکمل ہو جائے گا اسٹیپس، تو کمپین شروع ہونے سے پہلے آپ نے اپنا تمام سامان جو ہے اپنے متعلقہ تحصیل آفس سے حاصل کرنا ہے۔ اس دفعہ پنجاب میں جس طرح
WHO کے تعاون سے کٹس مہیا کی گئی ہیں، جس میں کیپ ہے ان کا، ایک ID کارڈ کے لیے ہے، ایک جیکٹ ہے اور انتہائی خوبصورت ایک بیگ ہے، جس کو ایک ویکسینیٹر اگر اپنے پاس رکھے گا، فیلڈ میں کام کے دوران ان 4 چیزوں کو اپنے پاس رکھے گا تو اس کی ایک الگ شناخت ہوگی اور اس کے کام پر بھی اچھا اثر پڑے گا، یعنی وہ ایک دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ علاقائی ویکسینیٹر ہے جو بچوں اور خواتین کو، یعنی بچوں اور ماؤں کو بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو اس سے اس کی خود بھی اپنی ایک ڈگنیٹی بڑھے گی، اپنا ایک سیلف کانفیڈنس آئے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے کیمپین سے پہلے اپنے پاس موجود کر لینی ہے، یعنی یہ کٹ بھی اس کو مل گئی اور تمام ویکسین اور لوجسٹک اور اس طرح کا جو بھی سامان اس کو اپنے متعلقہ تحصیل سے ملنا ہے اس کو وہ حاصل کر کے اپنے متعلقہ ہیلتھ فیسلٹی پر رکھے اور اسٹاف رجسٹر میں ان کی انٹری کو یقینی بنائیں، کیونکہ اسٹاف رجسٹر اگر صحیح طرح فل نہیں ہو رہا اور تمام چیزوں کا اس کے اوپر ڈیٹا نہیں لکھا گیا تو اس حوالے سے ویکسینیٹر کو سننا بھی پڑ سکتی ہے، یعنی اس کے کام میں پھر وہ پرفارمنس نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے اور اپنی چیزوں کے بارے میں اس کا اچھا علم نہیں ہوگا۔ تو بگ کیچر کے دوران جو کرنے والے کام ہیں اب ان پہ میں بگ کیچر کے دوران جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کوئی اضافی سپروائزر نہیں ہوں گے، ویکسینیٹر ہی کام کرے گا اور اپنے آپ کو اس میں سپروائز بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل سپروائزر جس طرح EB سپروائزری اسٹاف ہے یا DHMT ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے اس مہم کے لیے، اس ایکٹیویٹی کے لیے ڈسٹرکٹ کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس زیادہ ویکسینیٹر ہیں تو ان میں سے محنتی اور اچھے نام والے، جن کا نام اور کام اچھا ہے، ایسے ویکسینیٹر کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو کمپین کے دوران جب اس نے فیلڈ میں جانے سے پہلے ویکسینیٹر کو چاہیے کہ آج کے ٹارگٹ کے حساب سے ویکسین، لوجسٹک اور تمام سامان جو ہے وہ لے۔ جب وہ اپنی متعلقہ ہیلتھ فیسلٹی پر 8 بجے پہنچے گا تو اپنی بائیو میٹرک میں حاضری لگانے کے بعد اپنا تمام جو سامان ہے اس کو ٹارگٹ کے حساب سے اکٹھا کرے گا اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، یعنی 2 سوشل موبلائزر اور ایک اسسٹنٹ کے ساتھ علاقہ میں یا اپنی کٹ پہ جائے گا جو آج کے دن بنتی ہے اور جا کے اپنی اس کی سیٹنگ کرے گا۔ سوشل موبلائزر جو ہیں وہ گھر گھر جائیں گے اور جا کے بچوں کو، والدین کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ فاسٹی کے لگانے والی جو ٹیم ہے وہ فلاں آدمی کی بیٹھک میں بیٹھی ہوئی یا فلاں اسکول یا جو بھی اس کی کٹ ہے وہاں پر موجود ہے، اس لیے تمام بچوں کو جا کے حفاظتی کے لگائیں۔ اس طرح تمام دن کا کام جاری رہے گا، اس طرح وہ بچوں کو بھیجتے جائیں گے اور دونوں جو سوشل موبلائزر اور اسسٹنٹ ہیں آپس میں ڈیٹے کو ویریفائی بھی کریں گے کہ سوشل موبلائزر نے کتنے لوگوں کو بھیجا اور اسسٹنٹ نے ان میں سے کتنوں کی ویکسینیشن کے لیے ویکسینیٹر کے پاس رہنمائی کی۔ یہ تمام ہوتا رہے گا اور تمام بچوں کا جو ریکارڈ ہے وہ ڈیلی رجسٹر پر نوٹ ہوتا جائے گا۔ باقی روٹین کے کام بھی اسی طرح چلتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جتنے ڈیفالٹر بچے آئیں گے ان تمام کی ویکسینیشن کا انتظام کیا جائے گا۔ تمام بچوں کا وہ ڈیٹا ریکارڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلی شیٹ سے بھی دیکھیں گے اور ٹیلی شیٹ کو بھی فل کرتے رہیں گے۔ اس سے ان کو جب وہ فوری EMR پر تمام ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہوں گے، جسی طرح آپ کلائنٹس کو ویکسینیٹ کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ آپ نے ٹیلی شیٹ کو بھی فل کرنا ہے اور EMR ایپلیکیشن پہ بھی یہ تمام ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے۔ جب یہ سارا دن کی ایکٹیویٹی مکمل ہو جائے گی تو ویکسینیٹر کو چاہیے کہ تمام جو جس کٹ پہ لگی ہوئی تھی ویکسین آج کی دن کٹ، وہاں پر وہ لکھ کے جائے کہ ہم فلاں دن اگلے دن فلاں کٹ اسٹیشن پر بیٹھے ہوں گے، تاکہ اگر کوئی بچہ رہ جائے اس حوالے سے تو وہ ویکسینیشن کے لیے فلاں دوسری جو کٹ ہے اگلے دن کی کٹ ہے وہاں پر پہنچ جائے اور بچوں کی ویکسینیشن کا کام مکمل ہو سکے۔ سارے دن کا کام مکمل کے بعد ویکسینیٹر کو چاہیے کہ فیلڈ سے نکلنے سے پہلے جو تمام دن کی ایکٹیویٹی اس نے پرفارم کی ہے، جتنے بچے اور خواتین کو اس نے ویکسینیشن کی ہے، ان تمام کا جو ڈیٹا ہے وہ گوگل شیٹ پر اپلوڈ کرے اور جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے تو اپنے سینٹر پر واپس ہیلتھ فیسلٹی پر جا کے تمام بچی ہوئی ویکسین کا جو ویکسینز اور رجسٹر ہیں ان کو متعلقہ جگہ پہ جمع کروائیں۔ جس طرح ویکسین ہے تو اس کو ریٹرن باکس ILR کے اندر ریٹرن باکس جو موجود ہے اس میں رکھا جائے تاکہ صبح جب وہ آئے سب سے پہلے اسی ویکسین کو لے تب پھر وہ فیلڈ میں نکلے، اور اسی طرح تمام لوجسٹک جمع کروائے۔ تمام دن کی ایکٹیویٹی ختم کرنے کے بعد وہ گھر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کمپین کے بعد کرنے والے کام ہیں ان میں یہ ہے کہ تمام جو ویکسین اور رجسٹر اس نے لیے تھے ان میں سے جو اضافی ہیں اس کو اسٹاف رجسٹر پر اپ ڈیٹ کریں۔
ڈیلی تو کرتا رہے گا لیکن اینڈ پہ اس کا اوور آل بنائے گا تاکہ پتہ چلے اس ایکٹیویٹی کے دوران اس نے کتنی ویکسین اور لاجسٹک لیے تھے اور ان میں سے کتنے یوز کر لیے ہیں، اور باقاعدہ جو اس نے جمع کروائے ہیں، جو ویسٹ ہوئے ہیں، تمام کا ریکارڈ اپنے متعلقہ اسٹاف رجسٹر پر اپلوڈ اور اندراج اس کا کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایشو نہ ہو۔ اس کے بعد جب اس نے اس کی اپنی منتھلی رپورٹ بنانی ہے تو اس پہ بھی روٹین کی کہ اس نے منتھلی رپورٹ علیحدہ بنانی ہے اور بی سی او ایکٹیویٹی کی رپورٹ علیحدہ بنانی ہے تاکہ دونوں کی کوریج کا انالیسس تجزیہ کیا جا سکے کہ اس ایکٹیویٹیز کے کیا ثمرات مرتب ہوئے ہیں جس کے لیے یہ سارا کیا گیا۔ اور اسی طرح جب کمپین کا اس ایکٹیویٹی کا اختتام ہونا ہے تو ایسے تمام بچوں کی بھی لسٹ اسے بنانی چاہیے جو کہ اس ایکٹیویٹی کے درمیان نہیں ملے تاکہ ویکسینیٹر ان کو ڈھونڈ کر ان کی نیکسٹ منتھ ویکسینیشن کر سکے۔ اسی طرح جو نئے بچے ریکارڈ ہوئے ہیں اس سے ویکسینیٹر کو بھی آسانی ہو چکی ہوگی اور ان کے پاس ایک اچھی لسٹ آ چکی ہوگی جتنے بھی نئے بچے پیدا ہوئے ہیں جن کو پہلا انجیکشن لگا ہے، پہلے آپ کے پاس نہیں تھے یا دوسرا لگا ہے آپ کے پاس رجسٹر نہیں تھے، ان تمام کی رجسٹریشن کرنے کے بعد آگے سے نیکسٹ منتھ سے ان کی ویکسینیشن کو وہ مکمل کرے گا۔ اس تمام جو ایکٹیویٹی ہے اس میں WHO جس طرح پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی ہوں گے ڈیلی بیسس ویکسینیٹر کر رہے ہیں کام، ان تمام کو اضافی DDM کارڈ نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ آلریڈی WHO کے پے رول پر ہیں، ان کی پیمنٹ جو ہے وہ DDM کارڈ کے اضافی DDM کارڈ کے ذریعے نہیں ہوگی، ان کو ان کی جو ڈیلی بیسس والا DDM کارڈ ہے اسی سے اس کی پیمنٹ ہوگی۔ اس کے بعد جی ویکسین اسسٹنٹ جو ہے جو کہ ویکسینیٹر کے ساتھ ہوگا اس DCU ایکٹیویٹی میں، اس کے کچھ کام ہیں۔ ٹیم اسسٹنٹ کا انتخاب انتہائی اہم ہے اور ویکسینیٹر اور ان کی جو سلیکشن والے ذمہ دار افراد ہیں جنہوں نے اسسٹنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے وہ انتہائی ذمہ داری سے کام لیتے ہوئے کسی پڑھے لکھے اور ایک اچھے با اخلاق آدمی کا انتخاب کریں جس کو اینڈرائڈ فون چلانا آتا ہو، کیونکہ اینڈرائڈ فون کے ذریعے ہی ویکسینیٹر نے EMR پر انٹریز بھی کرنی ہوتی ہے، یعنی سارے دن میں جتنے بچوں کی ویکسینیشن کی گئی ہے ان تمام کا ڈیٹا EMR ایپلیکیشن جو ہے اس پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ جو یہ ایکٹیویٹی ہے بگ کیچر، اس میں اس نے ویکسینیٹر کے ساتھ ہی صبح 8 بجے اپنے متعلقہ ہیلتھ فیسلٹی پر پہنچنا ہوتا اور پھر وہاں سے یہ فیلڈ میں نکلیں گے۔ ٹیم اسسٹنٹ نے جب کٹ تیار کر لینی ہے جا کے جہاں پر انہوں نے بیٹھنے آج کے دن ویکسینیشن کرنی ہے اس کو لگانے میں، اس کو تیار کرنے میں متعلقہ ویکسینیٹر جس کے ساتھ اس کو اپوائنٹ کیا گیا اس کی ہیلپ کرنی، مدد کرنی ہے۔ اس کے بعد جب کٹ تیار ہو جائے تو باہر جو کٹ اسٹیشن کے باہر والی جو دیوار ہے وہاں پر EPA سے متعلقہ بینر لگانا ہے تاکہ لوگوں کو دور سے پتہ چل جائے کہ یہاں پر حفاظتی ٹیکے لگانے والی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ رش کی صورت میں لوگوں کو ایک مہذب طریقے کے بارے میں بتائے، لائن اور ان کو باہر رکھے تاکہ کم رش ہو، تاکہ بچے جو ہیں اس حوالے سے پریشان نہ ہو۔ اگر وہ اسکول میں کٹ لگا رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ سوشل موبلائزر کی بھی مدد لے اور اساتذہ کے ذریعے ایک مناسب جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر بچوں کی ویکسینیشن کی جا سکے۔ اس طرح اس نے ڈیلی رجسٹر مکمل کرنے میں بھی ویکسینیٹر کی مدد کرنی ہے تاکہ ویکسینیٹر اگر ویکسینیشن کر رہا ہے تو اس کا دوسری طرف جو اسسٹنٹ ہے وہ تمام جو ریکارڈ ہے اس کو ڈیلی رجسٹر پر اپلوڈ کرتا رہے۔ اسی طرح جب اس نے اپنا کام سارا جاری رکھنا ہے تو ویکسینیشن کے لیے اس نے کٹس جو ویکسین کیریئر ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ ہی کسی سرنج کو اور نہ ہی کسی فائل کو۔ یہ ٹوٹل کام جو ہے اسکلڈ امیونائزیشن اسٹاف یعنی ویکسینیٹر کا ہوگا اور نہ ہی اس نے اس حوالے سے کوئی کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ بچوں کے حوالے سے مسئلہ ہے اور تمام جو اسکلڈ امیونائزیشن اسٹاف ہیں وہ اس حوالے سے ٹرینڈ ہیں، وہ ان کا کام ہے وہی کریں گے۔ اسسٹنٹ نے اپنے متعلقہ جو میں نے پہلے کام بتائے ہیں انہی کی طرف توجہ رکھنی ہے تاکہ ایک بہترین طریقے سے یہ کام مکمل ہو جائے۔ رجسٹریشن کے لیے سوشل موبلائزر کی مدد بھی کرنی ہے اور جب وہ کٹ اسٹیشن پر بیٹھا ہو تو سوشل موبلائزر کو اس حوالے سے آگاہ کرتا رہے کہ کتنے بچے ابھی تک اس کے پاس آ چکے ہیں اور کتنے بچے ایسے ہیں جن کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید جو کرنے والے اس کے کام ہیں، جتنے بچوں ڈیفالٹر مزید آج کے دن رہ گئے، یعنی آج اگر 15 بچوں کی ویکسینیشن ہونی تھی تو اس میں سے اگر 5 یا 3 یا 2 جو غیر حاضر ہیں ان کی لسٹ بنانے میں بھی ویکسینیٹر کی مدد کرنی ہے اور ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پر جب یہ لسٹ بنتی جائے گی تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایکٹیویٹی یہ ایک اچھی لسٹ بن جائے گی جس کے ذریعے ویکسینیٹر جو متعلقہ ہے
اگلے مہینے ان تمام کی ویکسینیشن کو یقینی بنا سکتا ہے۔ سیشن کے اختتام جب مکمل ہو جائے گی ساری آج کے دن کی ایکٹیویٹی، تو ٹیم اسسٹنٹ کا کام ہے کہ ویکسینیٹر کی رپورٹ بنانے میں بھی مدد کرے، تاکہ دونوں ایک ٹیم ایفرٹ سے ایک اچھی رپورٹ بھی ہو جس کو پریزنٹ کرنا بھی آسان ہو، اور اس دن کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو وہ بیان بھی کر سکے۔ کام ختم کرنے کے بعد ٹیم اسسٹنٹ اور اس کا جو ویکسینیٹر ہے اپنے متعلقہ ہیلتھ فیسلٹی پہ جائے گا، جہاں پہ وہ بچا ہوا سامان رکھنے میں، اس کو سمیٹنے میں اپنے متعلقہ ویکسینیٹر کی مدد کرے گا۔ مائکرو پلان کے مطابق جو ٹیم اسسٹنٹ ہے وہ دونوں وہاں ہیلتھ فیسلٹی پر بیٹھ کے اگلے دن جس علاقے میں جانا ہے اس کے حوالے سے پلاننگ کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے، اور متعلقہ جو ہاؤس ہولڈ ہے جس کے گھر میں کوئی کٹ لگنی ہے اس کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے علاقے میں کل آنا ہے، تاکہ اس کٹ جو جس گھر میں لگنی ہے اگر کوئی ایشو ہو تو آپ کو پہلے سے پتا ہو، تاکہ آپ اس کے متبادل جگہ کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی کام نہیں کریں گے تو اگلے دن جب آپ جائیں گے تو آپ کو جو موقع پر ماحول ملے گا اس سے آپ پریشان نہ ہوں اور آپ کا کام بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ پہلے بتانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ جی یہ تھا اسسٹنٹ کا کام۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوشل موبلائزر نے مہم کے یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے دوران کون سے کام کرنے ہیں۔ سوشل موبلائزر کا انتخاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سوشل موبلائزر جو اچھا سوشل موبلائزر ہے وہ لوگوں کو قائل کرنے میں بڑی مدد کر سکتا ہے اور ان کو کٹ اسٹیشن کے بارے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے سوشل موبلائزر خاص طور پر زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ مقامی LAW ہوں۔ اگر نہیں ہے کوئی آپ کے پاس اس طرح LAW یا انگیج ہیں وہ آلریڈی مختلف ایکٹیویٹیز میں، تو آپ پولیو کا کوئی اچھا ورکر اس حوالے سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک خاتون اور ایک مرد ہونا چاہیے، بہتر تو یہی ہے کہ دونوں خواتین ہو جائیں اور مقامی ہوں۔ اس کی مدد سے ہم بہت اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں اگر مقامی ہوں اور دونوں خواتین ہوں۔ دونوں جو سوشل موبلائزر ہیں انہوں نے اکٹھا فیلڈ میں جانا ہے، اور جس گلی میں بھی جس علاقے یا گھر میں جانا ہے اکٹھا جانا ہے، دو علیحدہ سمتوں میں جانا منع ہے۔ گھروں میں وزٹ کے دوران لوگوں کو ویکسینیشن کے بارے میں بتائیں اور ان کو رہنمائی کریں کہ فلاں جگہ پر کٹ لگی ہوئی ہے اور فلاں ویکسینیٹر صاحب وہاں پر فاسٹی کے لگا رہے ہیں۔ فیلڈ میں وزٹ کے دوران، گھر گھر وزٹ کے دوران تمام سوشل موبلائزرز کے پاس ڈیفالٹر لسٹیں ہونی چاہیے، جس میں 0 ڈوز اور 2019 سے لے کے جو بھی بچے ڈیفالٹر کسی بھی وجہ سے، ان تمام کا ڈیٹا ان کے پاس ہونا چاہیے۔ راستے میں اگر کوئی آپ کے اسکول آ رہا ہے سوشل موبلائزر کے تو وہاں پہ بھی جائیں اور ٹیچرز کو اس حوالے سے بتائیں کہ ایک حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم چل رہی ہے جس میں تمام ڈیفالٹر بچوں یا جن کی بچوں کی کسی بھی وجہ سے کوئی ویکسینیشن مس ہوئی ہے ان کی ویکسینیشن کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی بتائیں اور جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کو بتائیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا کے اس حوالے سے بات کر سکیں۔ سوشل موبلائزر کے پاس میگا فون ہونا چاہیے۔ میگا فون آلریڈی جو یونیسیف کے تعاون سے پورے پنجاب میں دیے گئے ہیں، وہ اپنے متعلقہ UCMO سے حاصل کر کے ویکسینیٹر کو سوشل موبلائزرز کو دیں، تاکہ مہم کے دوران، ایکٹیویٹی کے دوران ان کا سوشل موبلائزیشن والا جو پارٹ ہے وہ بخوبی ادا ہو سکے اور لوگوں تک آپ کی آواز پہنچے۔ اس دوران سوشل موبلائزرز نے وقفے سے مسجد سے اعلانات بھی کروانے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ جان سکے کہ حفاظتی ٹیکوں والی جو ٹیم ہے وہ اس علاقہ میں موجود ہے اور فلاں کے گھر میں بیٹھی ہوئی بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچا رہی ہے۔ ویکسینیٹر کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے سوشل موبلائزر سے رابطے میں بھی رہے جب وہ بچے آنا بند ہو جائیں یا اس حوالے سے تعطل کا کوئی شکار ہو رہے ہوں تو خود جا کے فیلڈ میں چیک کر رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس بچے نہیں ہیں تو جا کے پرفارمنس بھی چیک کر سکتا ہے۔ سوشل موبلائزر نے ہدایات کے مطابق ڈور مارکنگ کرنی ہے، جو کہ یہ میرے پیچھے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی کہ انہوں نے ڈور مارکنگ کس طرح کرنی ہے۔ سوشل موبلائزر اپنے علاقے میں دن میں 2 بار جائیں گے تاکہ اگر کوئی بچہ رہ گیا تو اس کو واپس ان کے والدین کو رہنمائی کر کے متعلقہ کٹ اسٹیشن پر بھیجیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے مس بچے ہو رہے ہیں ان تمام کا ریکارڈ بھی اس نے اپنے پاس بنانا ہے کہ آج اتنے بچوں کی ویکسینیشن نہیں کی گئی۔ پھر اس نے جتنے بچے انکاری ہوں گے ان کی بھی لسٹ ایک تیار کر کے اپنے متعلقہ ویکسینیٹر کو دینی ہے تاکہ
وہ کمپین کے دوران، اس مہم کے دوران، اس ایکٹیویٹی کے دوران ان کی کوریج، ان کو ویکسینیٹ کرنے کے حوالے سے اپنی اتھارٹی سے بات کر کے ان کی ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ اس میں یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ہمارے 2 طرح کے اور بھی پرپس ہیں کہ جب وہ فیلڈ میں جا رہا ہے اگر اسے کوئی AEFI کیس ملا ہے تو اس کو بھی لازمی نوٹ کرے، اور ویکسینیٹر کو چاہیے کہ اس کو متعلقہ فورمز پر لازمی بتائے تاکہ اس حوالے سے منصوبہ بندی کی جا سکے اور اس کی ٹریٹمنٹ کا بھی کوئی بندوبست ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ BPD کیسز جو ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز، اگر کوئی کیس اس طرح کا کوئی نظر آ جاتا ہے سوشل موبلائزر کو فیلڈ میں وزٹ کے دوران، تو اس کو بھی لازمی نوٹ کرے اور اس کا ڈیٹا جو ہے اپنے متعلقہ ویکسینیٹر کے ذریعے ڈسٹرکٹ کے آفس تک پہنچائے۔ تو یہ سارے جو کام تھے سوشل موبلائزر، اسسٹنٹ اور ویکسینیٹر کے، یہ اس ایکٹیویٹی کو کامیاب بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ہماری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، مزید اگر کوئی چیز اس میں اضافہ ہوا تو ہم آپ کو مزید بتاتے رہیں گے، لیکن ان ہدایات پر عمل کرنے سے ہی ایک اچھی رپورٹ مرتب ہو سکتی ہے اور اس پہ اس ایکٹیویٹی کے جو رزلٹس ہیں وہی بہتر آئیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے جو مقصد یہی ہے کہ تمام بچے جو کسی بھی وجہ سے اپنی ویکسینیشن پوری نہیں کر سکے وہ ویکسینیشن پوری کروا لیں۔ خاص طور پر اس میں جو بچے MR ویکسینیشن سے مس ہیں، DTP کی وجہ سے مس ہیں، ان تمام کی ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ خاص طور پر اوورآل ہم نے تمام ایسے بچے ڈھونڈنے ہیں جن کی کوئی ایک یا زیادہ ڈوزز مس ہیں، تاکہ وہ ویکسینیٹر کے سسٹم میں آ جائے، اس کے رجسٹر میں آ جائے اور آئندہ سے ویکسینیٹر صاحب جو ہیں اس کی ویکسینیشن کا انتظام کر سکیں۔ ہمارا تمام کا جو اصل میں یہ مقصد ہے کہ اپنے پیارے پاکستان، پنجاب کو مزی بیماریاں جن کی ویکسین موجود ہے ان کی وجہ سے ہم نے مرنے نہیں دینا، ان کی صحت کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سوشل موبلائزر اس علاقے میں موجود جو سوشل ورکر ہیں، سماجی بہبود کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی انگیج کریں، اس حوالے سے کوئی سیمینار کر سکتے ہیں، پارٹنر میٹنگ کر سکتے ہیں، کوئی ٹاکس کر سکتے ہیں، جمعے کے خطبے میں بتا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا کام بہتر ہوگا، لوگوں کو اویئرنیس آئے گی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ویکسین ایسے ہی ہے، لوگوں کو اس بات سے سمجھائیں کہ اگر آپ فصلوں اور جانوروں کو ویکسینیشن سپرے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اس کے فائدے نہیں ہیں، فائدے ہیں تو آپ کر رہے ہیں، تو اس طرح ویکسینیشن بھی انسان کے لیے ضروری ہے، جانور کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ سارے ان سے بتائیں، پچھلے سالوں کا ڈیٹا دیکھیں، ریکارڈ دیکھیں، جس میں ویکسینیشن نہ کروانے والے جو جانور تھے جن کی نہیں ہوئی تھی، یا ایسی فصلیں جو کم پیداوار دے رہی اب وہ اچھی جا رہی ہیں، اسی طرح انسان بھی ہے نا، انسان کو بھی اب ماحول کے مطابق، انوائرمنٹ کے مطابق اپنی سیفٹی کے لیے اپنی ویکسینیشن پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا پیغام جو آج کی ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ خواتین جتنی بھی آپ کو ملے 15 سے 50 سال ان تمام کی TD ویکسینیشن کو شیڈول کے مطابق کروانے کے لیے بھی خواتین کو قائل کریں۔ عام طور پر جو ٹرینڈ ہمیں دیکھا ہے فیلڈ میں کہ 2 انجیکشن لگاتے ہیں، TD1 اور TD2، اس کے بعد جب ڈلیوری ہو جاتی ہے تو وہ ویکسینیشن بھول جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی ویکسینیشن کا بڑا ہی لوگ خیال کرتے ہیں۔ تو ہم سب کی مشترکہ کوشش سے ہم خواتین کو بھی بتائیں کہ وہ اپنے بھی شیڈول کے مطابق کریں اور بچوں کو بھی لازمی وقت کے مطابق حفاظتی ٹیکے لگائیں، تاکہ ہمارا پیارا ملک پاکستان اور ہمارا صوبہ ان مہلک بیماریوں سے بچا رہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔